ان کے اس پیغام کی مخالفت کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جن کو ان کا یہ پیغام پسند نہیں آیا۔ مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے بنی امیہ تھے، کیونکہ ان کا کردار ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ حضرت محمد کو مختلف تکلیفیں اور اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، ان کے چاہنے والوں کو شکنجہ دیا گیا۔ یہ باتیں اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ رسول اللہ کو حضرت محمد کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور انہوں نے مدینے میں جا کر قیام کیا۔ اس واقعے کو اسلام میں ہجرت کا نام دیا جاتا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی بنو امیہ کے ٹولے نے رسول اللہ اور ان کے چاہنے والوں کو مسلسل تکلیفیں پہنچائی۔ کئی بار رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے مدینے پر چڑھائی کی گئی۔ نتیجے میں پیغمبر اسلام بھی اپنے دفاع پر مجبور ہوئے اور کئی جنگیں لڑنا پڑی، جن میں بدر، احد، خندق اور احزاب کی جنگیں بڑی مشہور جنگیں ہیں۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے گا، کردار ہمیشہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ پوری دنیا انسانیت جوک در جوک ان کے در پر سجدہ ریز نظر آئی اور بنو امیہ کہ باطل قوتوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوا۔ لیکن عزیزو، یہ بات تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ جب بنو امیہ کے شاطران سیاست نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مخالفت سے منافقت سے کام لیتے ہوئے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کے نقاب اوڑھ کر اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے۔ لیکن بباطن ان کی ہر وقت یہ کوشش رہی کہ جب بھی موقع ملے وہ اسلام کی بہتری کر سکیں، اور اس کوشش میں ہمیشہ مصروف رہے۔ رسول اللہ کی زندگی تک ان کو یہ موقع حاصل نہیں ہو سکا، لیکن رسول اللہ کے انتقال کے بعد اسلامی لیڈرشپ نے رسول اللہ کے جانشین کے ساتھ خیانت کی، جس کے نتیجے میں اسلامی نظام ابتری کا شکار ہو گیا اور پھر یہاں دوبارہ بنو امیہ کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ تیسرے دور میں بنو امیہ کو شام کی حکومت دے دی گئی، جو پہلے صوبیداری اور گورنری کی حد تک محدود تھی، لیکن بعد میں اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ حاکم شام اسلامی قوانین کو سر عام پامال کرتا ہوا نظر آیا، اسلامی رائج امور کو نابود کرتا ہوا نظر آیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ جب اسلامی اقدار کو کچلا گیا تو پھر مسلمان مجبور ہو کر علی کے دروازے پر آئے اور زمام حکومت علی کے حوالے کر دی گئی۔ اب ادھر علی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ادھر ابو سفیان کا بیٹا حاکم شام بن کر علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ نتیجے میں جنگ صفین واقع ہوتی ہے۔ جنگ صفین میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ ایک ملوکی اسلام کے نام پر مولا کائنات جنگ صفین تمام کرتے ہیں، لیکن اپنا ارادہ اور اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے ہیں کہ علی کو مسجد میں تلوار کے ذریعے شہادت کا جام نوش کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن کا مقابلہ پھر حاکم شام سے ہے۔ امام حسن نے کچھ شرائط کے ساتھ حاکم شام سے صلح کی، لیکن حاکم شام یعنی معاویہ ابن ابی سفیان نے ان شرائط کو بھی پامال کیا اور کھلم کھلا اسلام کے احکام کا غلاظمہ کرتا رہا، اور خفیہ طور پر امام حسن کو بھی شہد کے ذریعے شہد میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب ایک طرف حاکم شام اپنی حدود مملکت کو بڑھا رہا ہے، دوسری طرف امام حسین جو امام حسن کے چھوٹے بھائی علی کے بیٹے اور نبی کے نواسے ہیں، اپنے بھائی کی شرائط کا